جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں. جس وقت سب سے بڑا ایک تھریٹ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے اس کو سوشل میڈیا کو. اس کو ریگولیٹ کرنے کی ماضی میں بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، اور وہ اس پہ لاز بھی بنائے گئے ہیں، قوانین بھی بنائے گئے ہیں. سائبر ایکٹ آیا، سائبر کرائمز کے حوالے سے اس میں ایف آئی میں باقاعدہ ایک وہاں پہ سیکشن کھولا گیا. بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ہزاروں اس پہ شکایتیں ہوئیں، اور اس میں مختلف لاز جو ہیں نا وہ چینج ہوتے رہے ہیں. اور کوشش یہی تھی کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے، جو وہاں پہ بہت ساری چیزیں فیک چیزیں آتی ہیں، یا لوگوں کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، انسلٹ کیا جاتا ہے، یا اداروں کے حوالے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. اور اگر پاکستان کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، جو لا میکرز سے ان کا یہ خیال تھا، تو اس پہ بڑی سزائیں بھی رکھی گئی. پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ قانون جو آیا تھا، یہ آیا تھا انہوں نے بنوایا تھا مریم نواز صاحبہ کے دور میں، جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، اور یہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے اسٹینڈنگ کمیٹی کے. تو جنہوں نے یہ سائبر لاز جو ہے نا بنائے تھے، اور جس میں کہا گیا تھا کہ یہ سزائیں ہونی چاہیے، اور ان کو تھوڑا سا ریگولیٹ کیا جائے، ان کو لگام ڈالی جائے سوشل میڈیا کے. کیونکہ وہی گالی گلوچ جو کچھ دنیا جہاں کا وہاں پہ یہ بہتان، یہ ترازی کہنے وٹ ایور یو میں آسک اٹ. اور وقت کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں مزید اس کو سخت کیا گیا. خان صاحب کی بڑے سینسٹیو تھے اس معاملے میں، کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا جو ہے، اس کے جو ان کے اپوننٹس ہیں وہ ان کے خلاف وہی طریقہ واردات اختیار کر رہے تھے جو انہوں نے کی ہوئی تھی اپوزیشن کے دنوں میں. ان کی بڑی تعداد، انہوں نے قوانین بنائے. اس وقت بڑا شور ہوا کہ خان صاحب اس طرح کے سخت قوانین بنا رہے ہیں جس سے نقصان ہوگا. بلکہ ایک دفعہ تو وہ آیا تھا فوج اور اداروں کے حوالے سے کہ جو ان کو ڈیفیم کرے گا، یا ان پہ بہتان کو لگائے جائیں گے، یا ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے گا، تو ان کے لیے بھی سزائیں جو ہیں وہ بھی بڑھائی گئیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاور سے نکلے تھے، ان کے بہت سارے جو اپنے ورکرز تھے اور لوگ تھے، سوشل میڈیا ٹیمیں جو تھیں، ان پہ کریک ڈاؤن ان پہ ہوئے. اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں اس کے پی ٹی آئی کے، جو بعد میں پتہ چلا کے پی کے سے ان کو تنخواہیں دی جا رہی تھی، بجٹ تھا، بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، لوگ پکڑے بھی گئے. بہت ساروں نے آپ کو پتہ ہے ویڈیوز بنا کے انہوں نے اس ندامت کا اظہار بھی کیا، ریگریٹس کیے. یہ سارا کچھ آپ دیکھتے رہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی دنیا ہے، وہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. اب لیٹسٹ کچھ اور ہونے والا ہے. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے کہا جناب کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا سوشل میڈیا کا. آپ نے ان کو قاضی صاحب کو جو ہے نا ان کا بیان جب آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے بھی بہت سارے آنریبل ججز جو ہیں اس کے شکار رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی، ان کی فیملیز کے حوالے سے، ان کے اپنے حوالے سے، مطلب کسی کی اس ملک میں عزت بچ نہیں گئی. یہ مطلب یہ مختصراً یہ کہہ دیں، کوئی بندہ جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، کوئی ادارہ، کوئی بندہ، کوئی انڈیویجول، کوئی جو بھی گروپ، پارٹی، کسی کی عزت رہنے نہیں دے گی. انہوں نے کہا عزت دار ہم نہیں ہیں تو پھر ہم کسی کی عزت رہنے بھی نہیں دیں گے. اس طرح کا سوشل میڈیا کا ایک کنسیپٹ بنا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہلٹ کر رہا ہے، اور اس میں بہت سارے جھوٹ، اور پاکستان کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کو وہ کنٹرول کرنے کی اس میں آلریڈی بات ہو رہی ہے. اور ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ آف پاکستان میں بھی قرارداد جو ہے نا پیش ہوئی اور منظور کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرم فورسز کے حوالے سے کوئی اس طرح غلط چیزیں ان پہ الزامات لگائیں، یا فیک نیوز پھیلائیں، یا اور اس طرح کی کوئی ایکوزیشن کریں، ان کے لیے 10 سال کی سزا جو ہے نا ہونی چاہیے. ماضی میں بھی جیسے میں نے کہا عمران خان صاحب کے دور میں بھی آئی تھی یہ، وہاں پر اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب کہ یہ جو لوگ اس طرح کے یہ پروپیگنڈے میں شامل ہیں ان کو سختی سے ڈیل کیا جائے. سوال ایک اور ہے اس پہ، کیا یہ چیزیں ممکن ہیں؟ اب سوشل میڈیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے، یا جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ رسپانسیبل ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز تو طے ہے، میں ان میں سے پہلا اس میں سے ہوں کہ مادر پدر آزادی کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹو بی فیئر اس پہ. اور دنیا کا ہر وہ چیز جو سہولت ہوتی ہے، جو اس طرح کی کوئی آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن، ٹھیک ہے ہم کو اچھی لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو بھی لگتی ہے، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یا کسی اور بندے کو کوئی وہ کرنا، گالیاں دینا شروع کر دوں، ان پہ بہتان لگانا شروع کر دوں، انلیس میرے پاس کوئی اگر کوئی سٹوری ہے، اسکینڈل ہے، پروفز ہیں، چیزیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں، اس پہ کرنا چاہیے. تو لیکن یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا جس نے بڑی ریولوشن لے کر مان لیا کہ ایک بہت بڑا اس نے ریفارمز کیے ہیں، انسان کی ایوولوشنری ایک پروسیس جو ہے پچھلے 3 سالوں کا، 10-12 سالوں کا دیکھیں اگر، تو بڑا انہوں نے ایک آ کے پروسیس کو تیز کیا. لوگوں میں شعور آیا ہے، بچوں میں آیا ہے، ایون مطلب وومن میں آیا ہے، یہ پولیٹیکل ایک کلاس یا کلچر ہے وہ چینج، جس سے سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی رہے ہیں. لیکن بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہے، یہ سبق سیکھنے والی ہے، کہ جن پارٹیز نے اس کو یوز کیا سوشل میڈیا کو اور بڑا افیکٹولی یوز کیا،
وہ خود اس کے وکٹم بنے ہیں. بلکہ اگر میں کہوں آپ نے ان کا، میں بہت سا نام لے سکتا ہوں اپنے دوستوں کے بھی، جاننے والوں کو بھی، جن کو جتنی بھی مشکلات ہوئی ہیں وہ ٹویٹر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور بہت ساری بحثیں بھی رہتی تھی، مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے جی آپ اس دوڑ میں شامل نہیں ہوئے کہ وہ ری ٹویٹس کی، لائکس کی، بلے بلے واہ واہ، کہ ہمارے اندر نا ایک یہ چیز آ گئی کہ میں نے آج ایسی کوئی بات کہنی، ایسی سڑی ہوئی اور اگلے کے سار میں کوئی ایسی ڈانگ مارنی ہے، ایسا میں نے جملہ کہنا ہے، بات کہنی ہے اور آگے نیکسٹ لیول کی کہنی ہے کہ لوگ اش کر اٹھیں، اور اس کے بعد دھڑا دھڑ مشین شروع ہو جائے اور میرے ہزاروں کی تعداد میں یہ ری ٹویٹس ہو جائیں، لائکس ہو جائیں، اور میں جناب پھر تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے دیکھا ہے کہ یہ اپنا بھائی کتنا پاپولر ہے کہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور بادشاہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں اس میں وہ آ جاتے ہیں، امپریشنز آ جاتے ہیں. یہ نا آپ کو ایک نشہ چڑھتا ہے ٹو بی فیئر. جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنا لاکھ بندے نے آپ کا ٹویٹ پہنچا، اس نے اپریشیٹ کیا، لوگوں کیا بن جائے، لائک بٹن ہی دبا دو، چاڑ دو اگلے کو بانس پہ، وہ چڑھ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا والا حساب ہے. یہ چڑھتے رہتے. میری بہت سارے دوستوں سے بحث رہتی تھی، وہ ناراض بھی ہو جاتے تھے، بزدلی کے تانے دینا، وہ چھڈو جی، نہیں جی، ڈو اور ڈائی والا. میں یہی کہتا ہوتا تھا کہ ایک جرنلسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل جو ہے، پولیٹیشین جو ہے، دیگر لوگ جو ہیں، ان کی لینگویج میں، ان کی اپروچ میں اور ان کی بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، رادر دین اے کامنر مطلب ٹرولنگ کرنے والے، گالی گلوچ دینے والے. ود دا پیس آف ٹائم میں نے دیکھا بہت سارے اپنے جاننے والے بھی تھے، کولیگ بھی تھے، جن کی زبان سخت، میری بھی کبھی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں تھے اس میں، میری بھی کبھی سخت ہوتی ہوگی. شروع میں جب میں آیا تو میں بھی شاید اسی طرح کا ایک جیالا ٹائپ تھا کہ اگلے کو ایسی سخت بات کرو گے کئی دن تک وہ سوچتا رہے اور اس کو نیند ہی نہ آئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا بہت سے لوگوں سے میرے اپنے تعلقات خراب ہوئے، دوستیں تھیں جن سے اٹھنا بیٹھنا تھا، انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات کی تو میں نے ان کو ٹھوک کے جواب دیا، انہوں نے اس سے زیادہ ٹھوک کے جواب دیا. لوگوں نے بیٹھ کے تماشا لیا. 2-4 دن بعد احساس ہوا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے اپنے آپ کو خراب کیا ہے. لوگوں نے اس پہ بیٹھ کے چسکے لیے. ہمیں یہ تھا نہیں میں سچ ہوں، وہ کہتا جی میں سچ ہوں، میں نے ثابت کرنے آپ پہ کہ آئی ایم دا بیسٹ، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. تو یہ چیز ہوئی. اسی چیز کا امپیکٹ جیسے میں نے اگر اوور آل کیا ایک گل، ہمارے یہاں تنقید کو وہ تنقید ہی نہیں سمجھا جاتا جب تک آپ کسی کو انسلٹ نہ کریں. اب نوٹ کریں مطلب یہ جو چیز ہمارے کلچر میں. اچھا میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی، بہت سارے لوگ جب کوئی کامنٹ کرتے ہیں گالی سے شروع کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، دیٹس اے وے آف دیئر ایکسپریشن. گالی کے بغیر وہ سمجھتے ہیں جب تک کوئی ایسی اس کو میں چاقو چھری نہیں ماروں گا نا تو مجھے مزہ نہیں آئے گا. وہ بات میں بھی کہہ سکتے ہیں بٹ دے وونٹ سے دیٹ انلیس آپ کو پنچ کریں گے، پنچ ماریں گے، تاکہ ان کے نزدیک یہ تنقید ہے، اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے. ایک جو گالی کے کلچر کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا ایک ٹرینڈ ایک چلانے کا، ایک نیا ایک ٹرینڈ چلا کہ ٹرینڈ چلاؤ، اور ایسی غلیظ ٹرینڈ چلائے گئے. اور اس میں ہمیشہ کہتا رہوں کہ اس میں نقصان کیسا ہوا، کس کا ہوا، کہ مریم نواز صاحبہ پہ پی ٹی آئی والے چلا رہے تھے تو ان کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کے جو کیمپ تھا وہ عمران خان صاحب اور ان کی زمان پارک، ان کی بہنوں بشرا صاحبہ، بنی گالا، ایسے ٹرینڈ چلے. یو کانٹ امیجن کہ اس ملک میں یہ کچھ ہو رہا تھا. تو میں ایک میرا دوست کہتا ہوتا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو اگر وہ ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، ان کی ہمدرد، ان کا تو کچھ نہیں جاتا جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں. ان کی ماں بہن تو وہ ڈسکشن میں نہیں آ رہی نا. پاورفل لوگ ہیں یہ اگر پبلک فیسز ہیں تو ٹھیک ہے فیس کریں، اگر انہیں حکمرانی کرنی ہے، ان کو ہے پبلک فیس بننے کا، پبلک ان کو لیڈر بننے کا، وزیر اعظم بننے کا، وزیر بننے کا، پاورفل لوگوں کا، تو عام آدمی کی گالیاں کھائیں اور وہ چسکے لے رہے ہیں کہ خان صاحب کا کیمپ جو ہے وہ ان کو دے رہا ہے گالیاں دے رہے ہیں، مریم صاحبہ کو ان کو دے رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. اور بھی ہیں صاحب ذرا باقی بھی اس میں کلچر ہیں. وہ جو تھا کہ ہم اس کو بلی کے طور پر یوز کیا، اسپیشلی ایک بات سے ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے، ہمارے پی ٹی اے کے دوستوں نے نا اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کیا. انہوں نے اس کو نا بلینگ کلچر بنا دیا کہ بلکہ صحافی اینکر میں بہت ساروں کو جانتا ہوں ڈر گئے کہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو عمران خان کے خلاف ہو، جو پی ٹی اے کے خلاف ہو، پی ٹی اے کے کراؤڈ کو اچھی نہ لگے. اگر ایسی بات ہی کی تو بریگیڈ چھوڑ دی جائے گی، اور بریگیڈ آئے گی گالیاں دے گی، اور سارا آپ کو وہ آپ کا مطلب دنیا جہاں کی جو ان کو چیزیں سمجھ آئیں گی. ان کے نزدیک کسی کی کرٹیسزم ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گالی دو. آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا سپیس کا کوئی چل رہا تھا، کلپ چل رہا تھا، اس میں کوئی ایک جینٹل مین جو ہے نا وہ ہمارے ان کو رضی دادا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے ایسی بات کی تو جائیں ان کی ٹائم لائن پہ ایسی گالیاں دیں کہ باقی اینکرز جو ہے نا ان کو بھی کان ہو جائیں کہ یار ہم نے اپنی ماں بہن کو گالی نہیں دلوانی. جتنے شریف لوگ تھے وہ سارے ایسا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ وہ بلی کلچر آ گیا نا، بلی کلچر. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی اے میں بہت سارے لوگ تھے جو ٹاپ کے بڑے سینئر لوگ تھے، ذمہ داران، جو ہمارے سامنے آ کے ایکٹنگ کرتے تھے نہیں جی ہم تو اس کا حصہ نہیں. بعد میں پتہ چلا وہ تو باقاعدہ بیٹھ کے ٹرینڈ لکھواتے تھے، وہ ٹارگٹ دیتے تھے کہ فلاں جرنلسٹ جو ہے اس کو بھی کریں.
अच्छा ये सिर्फ नुकसान इनको नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनका क्लैश की शक्ल में निकला विद एस्टेब्लिशमेंट। मैं अभी भी समझता हूँ कि मौजूदा आर्मी चीफ के साथ जो उनके इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी का इतना हेड ऑन हुआ है, उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है कि उन्होंने जिस तरह के ट्रेंड चलाए गए, उन पर जिस तरह की गुफ्तगू की गई, टारगेट किया गया। इंसान है ना सारे, कोई मुझ पर बात करेगा मुझे नहीं पसंद है, मैं आपको अगर कोई 2 बातें सुनाऊंगा आप आगे से 6 सुनाएंगे, टॉलरेंस लेवल नहीं होगा। जो जितना ताकतवर होता है उसकी इतना ईगो लेवल जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, उन पर बात होती थी वो एक्ट करते थे, वो बशीर मेमन साहब DGFI को कहते थे इन पे एंटी टेररिज्म के केसेस करो, उन्होंने नाम दिए हुए थे, जर्नलिस्ट भी शामिल थे उसमें कि इन पे आगे दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करें, वो कहते साइबर क्राइम, वो कहते नहीं दहशतगर्दी के पर्चे दें, क्योंकि ईगो लेवल बढ़ा था ना। तो सेम जब वहाँ पे होना शुरू हुआ तो बहुत सारी मुश्किलात जो है PTI की आई हैं, ये मैं समझता हूँ सोशल मीडिया से आई हैं। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके प्रॉब्लम इसी से ट्विटर से शुरू हुए हैं, क्योंकि वजह वो ये है कि आपने लाइक्स लेने के लिए, चीज़ें करने के लिए नेक्स्ट लेवल तक जाना है। रोज़ आपने कोई अपना वो करना है, कोई ऐसा कोई ट्वीट करना है जिस पर बल्ले बल्ले होनी चाहिए। उसका नतीजा ये निकला है कि बहुत सारे लोगों को जाने खतरे में आई, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुए, उन पे FIA के केसेस हुए, उस पर एजेंसीज उनके पीछे हैं, स्टेट उनके पीछे है, लॉज बनाए गए, जो रेगुलेशन वाली बात थी वो नहीं थी। अच्छा ये सिर्फ कोई PTI और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का क्लैश नहीं था जिसमें ये ट्विटर यूज़ हुआ। माजी में जब था उसके मरियम नवाज साहब जहाँ पे मीडिया सेल अपना मैनेज करती थी वज़ीर आज़म हाउस में, उस वक्त के अंदरूनी लोग, बड़े इंतहाई क्रेडिबल लोगों ने मुझे खुद बताया हुआ है वहाँ पे कि जो मेन उनकी रीज़न थी जनरल इसके रहील के साथ नवाज शरीफ साहब की, जो बाद में आपको याद होगा डॉन लीक्स की शक्ल में निकली थी, वो कहते हैं मरियम नवाज साहबा का मीडिया सेल था कि उनको पता था फ़ौज को उस वक्त जनरल रहील एंड कंपनी को कि जो उन पे ये तनकीद आ रही है, जो उन पे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही हैं उस पर सोशल मीडिया पे, वो सारी वज़ीर आज़म हाउस से चलाई जा रही है। वो मीडिया सेल जो है ना वो चलाया जा रहा है। इवन ये चौधरी परवेज़ अली ने सारी ये चौधरी ये थे निसार अली खान साहब जो हैं, उन्होंने ये बातें की हुई हैं, उन्होंने ओपनली वज़ीर दाखिला थे, उन्हें पता था इस चीज़ों का, ये चीज़ें वज़ीर आज़म हाउस से अब मीडिया सेल से हो रही हैं कि हुकूमतें ट्विटर के ज़रिए नहीं चलाई जाती। वो अगेन ही वॉज हिटिंग एट मरियम नवाज साहबा। सो मरियम नवाज साहबा जो थी उन्होंने PTI से सीखा, क्योंकि PTI थी जिन्होंने आगे इस कल्चर को प्रमोट किया, उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, अपने मुखालफों को धज्जियाँ उड़ा दो, जो गाली दे सकते हो दे दो, किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त ना रहने दो, बेइज्जत कर दो, और उनके मीम बनाओ, उनकी शक्लें बनाओ, उन पर टांट्स करो, और उनके जो दुनिया जहाँ की बुरी चीज़ें कहो। उन्होंने यही काम उनके साथ करना किया कि चलें ठीक है, अगर ये तरीका है पॉलिटिक्स का, इसको कर लेते हैं। अगरचे वो इनका मैच नहीं कर सके, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये इंस्टीट्यूशनलाइज किस्म के यूथ इनके साथ खड़ी थी। उसका नतीजा ये निकला बुलियन का जो कल्चर आया कि आपने, मैं अगेन बहुत से जर्नलिस्टों को जानता हूँ डर के मारे अपनी इज्जत बचाने की खातिर ना वो PTI के हक में ट्वीट्स करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ लोगों स्टैंड नहीं ले सकते, लेंगे तो उन्हें पता है जब मैं कहो कि हम क्यों खाएं गालियाँ, हमारी बले बले हो रही है, हमारे व्यूज़ बढ़ रहे हैं और हमारी फॉलोइंग बढ़ रही है, हमें उस पर पैसा भी आ रहा है, हमारे डॉलर भी आ रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है जी हम खड़े हों और सच्ची या खरी बात करने की कोशिश करें, गालियाँ भी खाएँ इस कौम के लिए कि जो खुद उस गालियों का हिस्सा बन जाए, उनको सच्चाई बताने की कोशिश करो, गले फिट हो जाते। वाई शुड वी डू दैट? सो लोगों का ये नतीजा निकला, एंकर्स डर गए, वो पार्टियां बन गई। अभी भी देख रहे हैं, मतलब यू कैन प्रिडिक्ट इट कि कौन किस पार्टी का बंदा है, कौन किसके लिए काम करता है, कौन किसकी उसमें सपोर्ट करता है, आप सबको पता है। सो जर्नलिज्म का जो कंसेप्ट था कि आपने फ्री फेयर और वो बात करनी, वो नहीं रही। अच्छा पहले ये बात सिर्फ जर्नलिस्टों तक महदूद थी कि जर्नलिस्टों को गालियाँ दो, एंकर्स को दो, सियासतदानों को दे दो, कोई अपने मुखालफिन को दे दो। अब फिर उसके हौसले बढ़े ना, तो उन्होंने जाकर सीधा बम को लात मारी, सीधा एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ क्लैश ले लिया इसने PTI ने। वो आपके सामने नतीजा, अभी भी वो चीज़ें चल रही, अभी भी ट्रेंड चलते हैं, अभी भी शक्लें जो हैं उनके मीम बनाए जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकला? पॉलिटिकली तौर पर उनको इतना डैमेज हुआ, नुकसान हुआ कि इस वक्त तक जब तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट बैठी कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि आप जो है ना ये करीब आ सकते हो इमरान खान साहब ये है। और इसलिए जो हुसैन अंसार आबादी साहब भी कह रहे थे, मैंने कभी लग सुन रहा था कि मेन रीज़न जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस मुल्क में जितने क्राइसिस आए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आई हैं, मीडिया के लोगों पे आई हैं, आम मतलब बेचारे वर्कर्स पे आई हैं, उसमें अगर आपको जो 90% उसमें कॉमन चीज़ मिलेगी सोशल मीडिया मिलेगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है इतना रेकलेस हुआ है, इतना रेकलेस, जिसमें हम भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं कभी करता हूँगा, लेकिन जब पैसे उठे मैंने सीखा कि आपने ज़िम्मेदार बात करनी है, मैच्योर बात करनी है, आपने किसी पे कोई ज़ाती तौर पर जाके उस तरह हिट नहीं करनी, कमेंट करना भी है तो इट शुड बी अ बिट सिविलाइज्ड। अब बेहतर तरीके से भी मैंने भी लर्निंग की, मेरी अपनी लर्निंग है, आप इसको बुज़दिली कहें, इसको समझदारी कहें, वट एवर यू मे कॉल इट। लेकिन मैंने सोचा कि देखा इस मुल्क के कवानीन है, इस मुल्क के कुछ चीज़ें हैं, उनमें अंदर रहते हुए आपने अपने आप को ऑपरेट करना है, एक मैवरिक बनने का अपनी जगह पे होता है। सो इस वक्त वही लग रहा है कि सारे इंस्टीट्यूशन अदलिया आपके खिलाफ है इसी सोशल मीडिया के हवाले से।
اور کئی دفعہ انہوں نے اظہار کیا، ججز پہ بہت ساری چیزیں کی ہیں، سیاستدان تو پہلے سے خلاف ہیں، اس کے بعد مطلب ملٹری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف ہے، وہ ساری چیزیں ایجنسیز کو دیکھ لیں، اور پھر ادروائز بھی ہیں. سو ان کے لیے ایزی ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو فردر کنٹرول کیا جائے، اس کو مینیج کیا جائے، سزائیں بڑھائی جائیں اور کریک ڈاؤن کیا جائیں، جس کے بہت سارے چانسز ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ مزید میرا خیال کریک ڈاؤن اور ان کا سختیوں کا شکار ہو.